فرمایا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس دن میرے احساسات مجروح ہوئے، میرے جذبات زخمی ہوئے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑ دی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے پوچھا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا فاطمہ ہم تیرے والد گرامی کو مرقد میں قبر میں سلا کے آئے ہیں. سیدہ فاطمہ نے پوچھا رحمت عالم کے جسد اطہر پہ تم نے خاک بھی ڈالی ہوگی نا، مٹی بھی ڈالی ہوگی؟ عرض کیا ہاں بنت رسول خاک ڈال کے آئے ہیں. زاروں قطار برس پڑی، فاطمہ کی آنکھیں کہنے لگی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد عربی کے جسم پہ مٹی ڈالی. وہ دل کہاں سے لائے تھے؟ وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالی؟ تقدیر مسکرا رہی تھی کہ فاطمہ اس دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا. لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم ڈرو، گھبراؤ یا بھاگ جاؤ، وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے، حدیث میں ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ. یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو، یابن آدم کلوا ما شئتم واستحیتم. او ابن آدم میرے سینے پہ چلتے ہو نا، جو مرضی آئے کھاؤ پیو. کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے، تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے. اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے. ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا. خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے. وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے.
बिस्तर पे चंद लम्हों के लिए सोई। जिस्म जो मिट्टी पे लेटा करता था, संगरेजों पे लेटा करता था, वो इतलसो कम ख्वाब की चादरों वाले शाही बिस्तर पे लेटा तो नींद ने अपनी आगोश में दबोच लिया उस कनीज को। नींद की वादी में चली गई। इतने में इब्ने अदहम, इब्राहिम इब्ने अदहम हाथ में दुर्रा लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ, ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। देखा कनीज मेरे बिस्तर पे सो रही है। गुस्से और जलाल में पागल हो गया। उसको जगाए बगैर दुर्रे लगा लगा कर सजा देते हुए ये समझाने लगा कि तुझे जुर्रत कैसे हुई कि बादशाह के बिस्तर पे सो गई हो। वो बेचारी सटपटा के उठ बैठी, पहले रोई, फिर इब्ने अदहम की तरफ देख कर मुस्कुराई। शाही मिजाज में ये दोनों अदाएं समझ में ना आई। इब्ने अदहम कहने लगा तेरा रोना तो समझ गया हूं कि दुर्रे पड़े हैं, हंसती क्यों हो? वो कनीज कहने लगी हंसती रोई तो इसलिए हूं कि तेरे दुर्रे ने मेरा चमड़ा उधेड़ डाला है, और हंसती इसलिए हूं कि इस बिस्तर पे 5 मिनट सोई हूं तो 5 चाबुक नकद लग गए हैं। जो सारी जिंदगी सो रहा है पता नहीं उसे कितने चाबुक सहने पड़ेंगे। बस इस एक जुमले ने इनकलाब बपा कर दिया। ताज उतारा, शाही लिबास उतारा, सारी रात मुसल्ले पर रोता रहा, अश्कों से मुंह धोता रहा, रब्बुल आलमीन के हुजूर इल्तिजाएं करता रहा, परवरदिगार आलम माफी चाहता हूं। सुबह हुई, मुशीरों वजीरों को बुलाकर निजाम संभालने को कहा, तख्त संभालो, बादशाही तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे तो जिंदगी की हकीकत एक कनीज ने समझा दी। अब शाही तख्त पे नहीं बैठूंगा, अब तो उसको राजी करने की कोशिश करूंगा। कुरान करीम इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है। दुनिया में आकर अपने पैदा करने वाले को न भूल जाओ, जिसने राहतें अता की हैं, जिसने मुस्कुराहटें अता की हैं। नहीं मालूम आपको कि इस आंख की क्या कीमत है, लेकिन जेब में डालकर ले जाइए अरबों रुपए का चेक, मंडी में आंख खरीद कीजिए, नहीं मिलेगी। उसने बगैर किसी कीमत के ये नेमत तुझे अता कर दी। कुरान करीम याद दहानी कराता है, अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी व हदैनाहु नजदैन। ऐ इब्ने आदम, गौर किया कभी तूने अपनी 5 फुट की इस कायनात में? दूर तक नजर नहीं जाती तो अपनी इस 5 फुट की कायनात पर गौर करना, तेरा पैदा करने वाला तुझे समझ में आ जाएगा। तेरे चेहरे में
یہ دو چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا۔ تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے۔ جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے۔ زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں۔ جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری جبین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملیں بنا کے جا رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا، جاگیروں کا خیال کرنا، کوٹھیوں اور بنگلوں کا خیال کرنا۔ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کے سجدے کرو گے، میرے بعد کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے، میرے بعد کس کو ہر جگہ موجود مانو گے، میرے بعد کس کو مسجود و معبود مانو گے، علام الغیوب مانو گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ پھر بیٹے بھی پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، سب نے نعرہ لگایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے۔ ہم تیرے سبق کو نہیں بھولیں گے، تیری وراثت کی لاج رکھیں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر پوری زندگی گزار دیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ یعقوب کے بیٹوں نے وعدہ کیا ہمارا الہ کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ شیر شاہ کے شیروں، ذرا شیروں کی طرح بولو نا، توحید کے شیروں ذرا شیروں کی طرح بولو تاکہ شرک و بدعت کی دنیا کے گیدڑ صحیح ہو جائیں۔ ہمارا الہ کون ہے؟ ہی پہ ضرب لگا کے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ قالوا نعبد الہک، ہم وعدہ کرتے ہیں
کہ اس کی ہی عبادت کریں گے جو ابراہیم و اسماعیل کا معبود ہے۔ ہم بھی ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں نعبد ایاک، یعقوب کے بیٹوں نے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ قرآن روزانہ ہم سے بھی لیتا ہے، نعبد ایاک، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا یار، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب میں پوچھوں تو سب کا جواب صحیح ملے۔ میرا دل کیا چاہتا ہے حاجی صاحب، بھائی حاجی عبدالستار صاحب، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا جاؤں، ہر جلسے میں یہی بیان کروں، اور پھر لوگ کہیں کہ بس جی اس کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، رکابت کے مارے ہوئے بد نصیب، حسد کے بیمار یہ کہیں کہ شاہ صاحب کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، اور حشر میں یہ میرے گواہ بن جائے اللہ کے سامنے کہ اس کو تو اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب نظیر، خدا کی قسم میں یہ تانا سن کر اپنے دکھ بھول جاتا ہوں، میری تھکان اتر جاتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے 24 ملکوں نے اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، میں سچ کہتا ہوں یہی کہا ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ یورپ میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں جہاں پہنچا ہوں یہی پیغام دیا ہے، اور یہاں کراچی میں تو ہاں جی تقریباً 20 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی جب میں پوچھتا ہوں تو بعض لہجے قابل اصلاح نظر آتے ہیں، پتہ نہیں وہ دن کب آئے۔